آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جس طرح اس روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کیا اسی طرح جنات کی ہدایت کے لیے بھی اس زمین پر نبی بھیجے گئے تھے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جنات اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر کیا وہ ہم انسانوں کی طرح مسلمان یا کافر بھی ہوتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنوں اور آدمیوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں رسول اور پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح مخلوق جنات کے لیے بھی انہی کے درمیان میں سے نبی بھیجے گئے۔ جنات کو آنکھ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا تھا، اور جنات بھی انسانوں کی طرح اچھے اور برے یعنی نیک اور بد ہوتے ہیں۔ مخلوق جنات کو بھی انسانوں کی طرح احکام و فرائض دیے گئے، اور ان کی ایک الگ اور خاص شریعت ہوتی تھی۔ دوستو، مخلوق جنات میں بھی انسانوں کی طرح جزا و سزا کا قانون بنایا گیا ہے، یعنی قیامت والے دن مخلوق جنات کا بھی حساب و کتاب ہونا ہے، اور جنات میں بھی ایک گروہ مومن ہے اور دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے ابو الجنات سموم کو پیدا کیا گیا، اور سموم کو ہی جنات کا باپ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آنکھ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اور جب اس کی تخلیق ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الجن، تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے جن ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فریاد کو شرف قبولیت بخشا، اور تب سے جنات ہر مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں مگر دوسری مخلوقات انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ دوستو، جنات کو جب موت آتی ہے تو ان کا جسم زمین کے اندر غائب ہو جاتا ہے، اور جنات کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی مخلوق جنات کو واپس بچپن میں لوٹا کر ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ دوستو، ابو الجن کی تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا کیا۔ ابو الجن اور مرجا کے ملاپ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے اس دنیا کی آبادی بڑھی تھی۔ جب جنات کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور زمین پر ان کی آبادی 70,000 تک پہنچ گئی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر شریعت کا نفاذ کیا، اور پھر وہ جوڑوں اور خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مٹی، ہوا اور پانی پر رہنے کا اختیار دیا، یعنی جنات کا بسیرا اس زمین پر کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ جب جنات اس زمین پر اپنی زندگی گزارنے لگے تو وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جنات نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی، اور فطرت جنات یعنی آنکھ کی تیزی جیسے غسیلے ہو گئے، اور زمین پر خون خرابہ اور فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت جنات کا ایک نیک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف جن کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تاکہ مخلوق جنات کو ہدایت ملے۔ یوسف جن جنات کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور خون خرابہ اور زمین پر فساد کرنے سے منع کیا تو سرکش جنات نے یوسف جن کو قتل کر ڈالا، اور اس کے بعد مخلوق جنات پر تقریباً 800 سے زائد نبی مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے اپنی سرکشی دکھاتے ہوئے
ان تمام کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر زمین پر بھیجا، اور فرشتوں کی فوج نے سرکش جنات سے جنگ کی، اور اس جنگ میں ابلیس کی قوم اور اس کے والدین سمیت زیادہ تر سرکش جن مارے گئے۔ کچھ جن سمندروں میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ دوستو، جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت شیطان ایک بچہ تھا، اور جنگ کی تباہی کے بعد ایک میدان میں کھڑا زاروں قطار ہو رہا تھا، جس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں نے اپنا کام ختم کیا اور آسمان پر واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے ابلیس کو روتے ہوئے دیکھا، تو وہ فرشتے اس کے پاس پہنچے۔ ابلیس نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے بہت معصوم تھا۔ ان فرشتوں کو ابلیس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیطان کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ پھر وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے شیطان کو گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ ایسے شیطان ایک جن ہوتے ہوئے فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ابلیس نہیں ہے، اس لیے ابلیس کی زندگی کا حال انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس جنگ کے بعد جو نیک جن اس زمین پر زندہ بچ گئے تھے، وہ پہاڑوں اور غاروں میں چلے گئے۔ جب سارے سرکش جنات کو اس زمین سے ختم کر دیا گیا تو یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جانا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، کیا تو اسے نائب بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جنات میں کوئی پیغمبر یا نبی نہیں بھیجے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جنات کو اسی پیغمبر کی پیروی کا حکم ہوتا تھا جو انسانوں کے لیے اس زمین پر بھیجے جاتے، لیکن جنات اپنی فطرت سے باز نہ آئے۔ مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر اللہ کے نبی بنائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے جنگ کی اور جنات کو اپنے قابو میں کر لیا، اور جنات سے یہ عہد لیا کہ وہ دوبارہ انسانوں کو تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس زمین پر فساد کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات تک جنات آپ علیہ السلام کے حکم کے غلام رہے، اور آپ کی وفات کے بعد جنات پہاڑوں، ویرانوں اور غاروں میں چلے گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔